سورہ بقرہ صفحہ نمبر 11 آیت نمبر 51 اور 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، وَاعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 رات کا، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ اس موسیٰ کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کر رہے تھے، ثم پھر عفونا عنکم معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ان آیات کا بھی گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق ربط واضح ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کو خطاب تھا، اور ان دو آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کو خطاب ہے، اور انہیں کے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر قلزم کو پار کر لیا اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، تو یہاں مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پھر واپس مصر چلے گئے کچھ مدت کے لیے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ واپس نہیں گئے بلکہ آگے ہی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے ہی گئے۔ جیسا کہ 2-4 دن پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے نقشہ کھینچ کے بتایا تھا، تو بحر قلزم سے پار ہونے کے بعد آگے مقام ماریہ، اس کے بعد آگے یہ نہیں کہا جنوب کی طرف کوہ سینا، وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے۔ جب وہاں جا رہے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک قوم تھی، تو وہ یعنی کہ کسی بت کی پوجا کر رہی تھی، بت پرستی کی۔ تو جب وہاں جا کر ٹھہرے، بنی اسرائیل کو اطمینان ہوا، سکون، اب ہم آزاد ہو گئے، ہمارے پیچھے کوئی خوف نہیں ہے، تو بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی اگر کوئی شریعت ہوتی، کوئی قانون ہوتا، تو ہم بھی اس کو دستور العمل بناتے اور اس کے مطابق کیا کرتے، زندگی گزارتے، اور ہم بھی کیا کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ایسے ہمارے لیے بھی دستور العمل ہو تاکہ میری قوم اس پر کیا کرے، عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے موسیٰ، اب آپ جو ہے
کوہ سینا پر، کوہ طور جسے کہتے ہیں، وہاں آئے اور آ کر آپ وہاں یعنی 1 ماہ وہاں رہیں۔ بعض مفسرین نے کہا چونکہ قرآن کے اندر آئے 40 راتیں ہیں تو اللہ نے کہا 40 راتیں وہاں رہیں، تو وہاں آپ میری عبادت کے اندر گزاریں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ کہا کتاب تورات عطا کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں چھوڑ کر اور کوہ سینا پر چلے گئے، جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ان پر، تو وہاں جا کر پورا 1 مہینہ 30 دن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہے اور روزے رکھتے رہے، اور کیا ہر روز دن کو روزہ رات کو عبادت، اس حالت کے اندر گزارے۔ اور چونکہ آدمی جب تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے دل و دماغ کے اندر روحانیت اور برکات نازل ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 30 دن وہاں رہے اور 30 روزے مکمل ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اب میری اللہ تعالیٰ سے کیا ملاقات ہوگی، جس ملاقات میں مجھے یعنی کیا تورات عطا کی جائے گی، تو مجھے 30 دن ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تو کیوں نہ میں پہلے اب اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر لوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے مسواک وغیرہ کیا، تو جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے معدے کے خالی ہونے سے جو یعنی کیا تبخیر سی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بو سی، تو وہ بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی کیا پسندیدہ، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو اس کیفیت کے اندر اللہ پاک نے وہ تورات عطا کرنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یعنی وہ کیا مسواک وغیرہ کیا یا جو بھی، اس سے وہ بو کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ یعنی 10 دن اور روزے رکھیں، پھر وہی کیفیت پیدا ہوگی تو تب آپ کو یعنی تورات ملے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر چلے تھے، آتے ہوئے ان سے یہ کہہ کر آئے کہ میں 1 مہینہ وہاں رہوں گا، 1 مہینے کے بعد آؤں گا۔ تو جب 1 مہینہ پورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو شیطان نے بھی تو کام کرنا تھا۔ وہاں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا سامری، یہ منافق تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر جو بھی تکوینی ہے، تو اس نے کیا کیا، وہ بنی اسرائیل سے سونا چاندی جو ان کے پاس تھے زیورات وہ لیے اور اس کو پگھال کر ایک بچڑے کا ڈھانچہ بنایا۔ اور تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے باقی بھی، تو کیا کیا، جس وقت دریا پار کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، یہ سامری بھی ساتھ تھا، تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور گھوڑے پر سوار تھے، تو ان کی نشان جہاں بھی جبریل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں اس سے نیچے سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس سامری نے اس یعنی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے یعنی مٹی کی ایک مٹھی لے لی تھی، اس کے اندر یعنی حیات آ جاتی تھی، اس کے اندر کیا حیات آ جاتی تھی، اس کا اثر تھا۔ تو وہ مٹی جو ہے اس گھوڑے کے یعنی جو بنایا تھا ڈھانچہ اس کے اندر ڈالی، جب ڈالی تو اس سے یعنی آوازیں پیدا ہونے لگی۔ یہ یعنی مختلف تفاسیر والوں نے لکھا ہے، اس کے اندر کیا آواز پیدا ہونے لگی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں نہیں، بس ڈھانچہ بنایا، اس کے اندر یعنی وہ زبان وغیرہ لگائی، جیسے ہم بناتے ہیں طوطی وغیرہ بناتے ہیں، اس کے اندر زبان ہوتی ہے، اس کے 2 سوراخ تھے، ایک طرف سے ہوا گزرتی دوسری طرف سے نکلتی، آواز پیدا ہوتی۔ بہرحال اس ڈھانچے سے انہیں آواز پیدا ہونے لگی۔
تو بنی اسرائیل سے کہا اس سامری نے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کیا وہ بھول گئے ہیں، اس لیے تمہارا اصل حقیقی معبود یہ ہے، تمہارا خدا یہ ہے، تم اس کی پوجا کرو۔ اور چونکہ بنی اسرائیل پہلے ساری زندگی بت پرستی کے اندر گزاری ہوئی تھی، اور راستے میں نے کہا کہ بت پرستی کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کو کہا کہ ہم بھی ایسے کیا کریں، عبادت کریں، اپنی منتیں مانیں، تو وہ اس بچڑے کی کیا عبادت کے اندر، پوجا کے اندر لگ گئے۔ اکثر کچھ لوگ لگ گئے، کچھ لوگ انہوں نہ کیا اور اسی طرح قائم رہے۔ تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ 10 دن کے بعد جب 40 راتیں پوری ہوئی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اور تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ اور جب واپس آئے تو کیا دیکھا، تو آگے قوم جو ہے وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہے، ایک بچڑا بنایا ہوا ہے، جس کی تفصیل جو ہے آگے 2 آیات کے بعد 3ری آیت کے اندر، اور کل نہ پرسوں انشاءاللہ آ جائے گی، شاید کل ہی آ جائے، تو اگلی آیات کے اندر تفصیل آ رہی ہے، تو اس لیے اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہاں جو صرف اتنا بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا، وعدہ لیا۔ وعدنا یہ صیغہ جو ہے، صیغہ جب متکلم فی الماضی معروف ہے، اس کے اندر 2 قراتیں ہیں۔ ایک ہے واو کے بعد الف، جیسے قرآن پاک نے اوپر دیکھا واو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے، یہ کھڑی زبر الف کی نشانی ہے، تو آپ نے وعد یوعد مواعدتا، یعنی باب مفاعلہ سے وعدنا، تو اس کا معنی ہے جانبین سے وعدہ کرنا۔ اور ایک قرات ہے بغیر الف کے وعدنا، تو اس وقت یہ مجرد سے آئے گا وعدہ یعد، اس کا معنی ہے ایک طرف سے کیا وعدہ کرنا۔ دونوں قراتیں، لیکن ہماری قرات حفظ کے اندر کیا الف کے ساتھ ہی کھڑی زبر کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا وعدنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا، وعدہ کیا۔ تو فرمایا 40 لیلہ، کتنا، 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثم کہ آ کے وہاں رہیں گے اور تورات ملے گی۔ تو ثم اتخذتم العجل، تو اے بنی اسرائیل تم نے کیا کر دیا، بچڑے کو بنا لیا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے وہاں، وانتم ظالمون، اللہ فرماتے تم کیا ظلم کرنے والے ہو، یعنی زیادتی کرنے والے تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا، ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ اتنا بڑا جرم تھا، کیسے درگزر کیا، کیسے معافی ہوئی، وہ میں نے کہا کہ 30 آیت کے اندر آ رہا ہے، کل کے درس کے اندر آ جائے گا یا پرسوں کے اندر، تو کیا توبہ کی پوری تفصیل ہے۔ تو فرمایا کہ ثم عفونا عنکم، ہم نے تم سے کیا کر دیا، درگزر کر دیا، من بعد ذالک، اس ظلم و زیادتی کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا شکر گزار بن جاؤ، یعنی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، مطیع بن جاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یہاں جو فرمایا نا کہ لیلتن 40 رات، اس لیے تفسیر جلالین میں بات نکالتے ہیں نعطیہ عند انقضائها، ہم آپ کو دیں گے وہ 40 راتوں کی مدت کے ختم ہونے کے بعد، کیا دیں گے، التورات لتعملوا بها، تاکہ تم پھر اس پر کیا کرنا، عمل کرنا، یہ پوری بات۔ اسی طرح العجل فرمایا الذی ساقہ لکم السامری، آپ کہیں گے سامری کا تو لفظ آیا نہیں قرآن پاک کے اندر، مولوی صاحب آپ سامری کہاں سے نکال رہے ہیں، تو یہ مفسرین لکھ رہے ہیں الذی ساقہ لکم السامری، یعنی وہ جس نے اس بچڑے کو گھڑا تھا، اس کا نام کیا تھا، ساغری تھا یا سامری تھا، سامری الہن، اس نے کیا معبود بنا لیا تھا۔ من بعد ہی اے بعد الذہاب الی، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، الی میعادنا، یعنی ہمارے مدت مقرر تک۔ فرمایا کہ وانتم ظالمون، تم کیا کریں، ظلم کرنے والے، باتخاذہ لوضعکم العبادۃ فی غیر محلہا، فرمایا کہ تم نے
عبادت کو اس کے غیر محل کے اندر شروع کر دیا. یعنی عبادت تو اللہ کے لیے کرنی تھی, اللہ کو معبود بنانا تھا, تم نے کیسے اس بچڑے کو معبود بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی. لعلکم تشکرون اے نعمتنا علیکم, ان تاکہ ہم نے تم پر احسان کیا, تمہیں معاف کر دیا, درگزر گیا اس نعمت کا کہ تم کیا کرو, شکر ادا کرو. تو اتنے تک تو اس 2 آیات کی تفسیر تھی. تو ایک تفسیری کا تاریخی بات بتا دیتے ہیں آپ کے علم کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنا تھی. موسیٰ علیہ السلام کی عمر تفسیر جمالین میں لکھا ہے 120 سال. 120 سال. آپ کا زمانہ 15ویں اور 16ویں صدی تھا جس میں آپ گزر رہے ہیں. 15ویں اور 16ویں صدی تھا, لیکن وہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل المسیح. کیا تھا؟ قبل المسیح. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ اس طرح ان کی طریق چلتی تھی. مثلا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے فرمایا غالباً 1520 قبل المسیح. 1520 قبل المسیح, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1520 سال پہلے, اور وفات 1400 قبل المسیح. 1400 پہلے فوت ہوئے. تو یعنی کہ 120 سال کل کی عمر ہوئی. آپ یوں کہ 1520 میں سے یعنی کہ 1400 نکالیں گے, بقائے 120 بچیں گے, تو یہ کیا بنے گی, اس کی عمر بنے گی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ ان کی عمر تھی. آخر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ سبقت لسانی, کل میں جب درس دے رہا تھا تو درس دیتے ہوئے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے یعنی قرآن پاک کے اندر جو واقعات ہیں یہ کوئی تاریخی یا کوئی کسی کا نسب نامہ نہیں ہے, سوانح حیات عمری جو بھی ترتیب اللہ پاک واقعات بیان کیے کریں. جہاں جو واقعات جس مناسبت کے لیے آتا ہے اللہ پاک اس کو بیان کر دیتے ہیں. اس لیے واقعے کے ایک واقعے کے یعنی کہ مختلف پہلو بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو مثال دیتے ہوئے میں نے کہا یہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پہلے بیان کیا تھا بنی اسرائیل کے وہ ذاتی ظلم بچوں کو ذبح کرتے تھے. اس کے بعد آگے بیان کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے. تو میں نے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے کے اندر پیدا ہوئے, پیدا ہونے کا واقعہ تھا, صندوق میں ڈالے گئے اور فرعون پہنچے. پھر میں نے کہا جوان ہوئے, پھر بچے قبطی کو قتل کیا, پھر وہاں سے بھاگ گئے مدین کی طرف. تو وہاں میرے منہ سے سبقت لسانی ہو گئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی سے کیا نکاح ہوا. یعقوب علیہ السلام نے بلکہ کیا شعیب علیہ السلام. وہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. یہ زبان سے سبقت لسانی سے یعقوب علیہ السلام نکل گیا تھا. وہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام تھے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو بکریاں چلا رہی تھیں. تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پاک بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں اے اللہ تمام کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ آج تک جتنا مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے, تمام کی قبروں کو منور فرما دے. یا الہ العالمین عالم اسلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو اندرون بھر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اسے سلام کا قلعہ بنا, امن کا گہوارہ بنا, امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمارے ان تمام نمازیوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما, ہر جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما. یا اللہ قبولیت نصیب فرما. یا اللہ اس کو ذریعہ ہدایت بنا. یا اللہ ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ تو مہربانی فرما دے, محض اپنی رضا کے لیے بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.